ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ آدمی کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. وہ آدمی وہ ہے جس نے یہ آئین پاکستان ہے. اس آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی شخص کو گورنر مقرر کیا جائے گا تو وہ پھر ایک حلف اٹھاتا ہے وہاں پہ. رات جاوید غامدی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ممتاز قادری نے 2 جرم کیے ہیں. ایک اس نے حلف اٹھایا تھا، اس نے حلف کی پاسداری نہیں کی. ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ کانسٹیبل کون سے حلف اٹھاتا ہے؟ اور اس کے بعد اس نے تنخواہ لیتا تھا، وہ اس کی حفاظت کرنے کی، اس نے اس کی حفاظت نہیں کی. لہذا اس نے کہا جی اس نے بہت بڑا جرم کیا. اور وہ معصوم عن الخطا تھے بیچارے، جن کا جنازہ بھی کسی کو اچھے کوئی عالم دین نہیں پڑھانے کے لیے تیار ہوا. وہ معصوم تھے ان کی نظر میں. یہ گورنر کا حلف ہے آئین پاکستان میں لکھا ہوا. کہتا ہے کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں. کیا کس بات کا عہد کرتا ہوں میں؟ That I will strive to preserve. میں اس کی صرف ایک شک پڑھ رہا ہوں، لمبا حلف ہے. Islamic ideology which is the basis for the creation of the Pakistan. اسلامی نظریہ حیات جو بنیاد ہے پاکستان کی، میں اس کی حفاظت کی قسم کھاتا ہوں. میں اپنی پوری توانائیاں صرف کروں گا اس کی حفاظت کے لیے. یہ حلف اٹھا کے اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، یہ کالا قانون ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، شرم نہیں آتی. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سابق وزیر قانون رات کو، کل رات کی بات ہے یہ، آج رات گزری ہے، اس سے پہلی رات، اقبال حیدر کہہ رہا ہے کہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ کالا قانون ہے. پوری پاکستانی قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈال رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ سنے گا. انہوں نے کہا ہی نہیں کالا قانون. اس نے کالا قانون کہا. انہوں نے کہا نہیں عدالت کا فیصلہ تھا، میں عدالت کو بھی نہیں مانتا، یہ کیس بھی جھوٹا ہے. نہ اس نے تفتیش کی نہ کچھ کیا. ہم ایسے ہی آپس میں مختلف مسلمانوں کو مسالک لڑتے رہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی یہاں تو گورنر کو علم غیب تھا، کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیس بھی جھوٹا ہے. اور اس کے بعد یہ معصومانہ فعل نہیں تھا کہ ایک دم گورنر صاحب اٹھے اور ان کو کوئی اندر ان کے مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، تو وہ کہتا تھا مجھے الہام ہوا، مجھے فلاں. یہاں خواتین تو نہیں موجود ہیں؟ اچھا چلیے میں احتیاط کرتا ہوں. تو وہ علماء اس پہ بڑی تبصرہ کرتے تھے. مولانا منظور چنیوٹی کے ایک ساتھی بیٹھے تو وہ کہتے تھے الہام نہیں، یہ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے مرزا صاحب کے ساتھ. تو اب ان کو وہی ہوا، اٹھے. ڈاکٹر معید ایک مشہور اینکر آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو بھی اس کا بہت پروپیگیٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گورنر صاحب نے فون کیا، ٹیلی ویژن پہ بتا رہا ہے، نسیم زارا کو فون کیا، فلاں فلاں کو، کچھ اور نام بھی اس نے لیے جو مجھے اس وقت یاد نہیں. سب ان سب کو فون کر کے انہوں نے کہا میں ایک بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، ایک مقدس مشن پہ جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. یہ اس ملک میں لڑائی کرنی ہے ہم نے مولویوں سے. مولویوں سے تم کیا لڑو گے؟ مولویوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. مولوی سے لڑائی کرو گے تو نکاح بھی فارغ ہو جائے گا، جنازے کے لیے بھی نہیں ملے گا، کان میں آواز دینے والا بھی نہیں ملے گا. خود تو تمہیں سورہ اخلاص بھی نہیں نہ آتی. آپ کو میں پھر دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، بات غور کریں. یہ جتنے سو کالڈ انٹلیکچوئل آتے ہیں، میں نے کہا کبھی ہمارے علماء اللہ ان کو سمجھ دے دے، صرف یہ کہہ کہ حضور آپ اتنا بڑا اسلام کے جو انتہائی نازک مرحلہ ہے اس پہ آپ ڈسکشن فرما رہے ہیں، ذرا مہربانی کر کے نماز ہی سنا دیں. چلیے نماز چھوڑ دیجئے، ہمیں سورہ فاتح سنا دیں. چلیں سورہ اخلاص ہی سنا دیں. چلو انا آتے ہیں نا کل کوثر ہی سنا دیں. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحیح کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کر سکتا ہے جی ان کی مخالفت؟ جی ان کی توہین کون کر سکتا ہے؟ توہین تم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے مرکز ایمان پہ تم نے حملہ کرنا ہے. اور بات میں یہ عرض کر دوں، ایک بات میں پھنساتے ہیں روز کہ یہ بتاؤ اچھا یہ ممتاز قادری جو قانون کو ہاتھ میں لیا تو یہ درست تھا؟ قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا؟ ایمانداری سے بتاؤ. فیڈرل سلیکٹ کورٹ کا فیصلہ موجود، اسمبلی نے قانون پاس کیا، اسٹیچوٹ بک پہ قانون موجود، ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا، قانون موجود. ظہیر الدین کیس 1993 میں سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا،
ڈاکٹر قدیر کو اللہ لمبی زندگی دے، اس نے کہا کہ یہ قرآن و سنت سپریم لا ہے اس ملک کا، ریئل اینڈ افیکٹو لا ہے اس ملک کا۔ تم نے کہا میں نہیں مانتا سارے قانون کو۔ قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا ہے؟ کس نے ممتاز قادری کو اس اسٹیج پہ پہنچایا ہے اس کام کے لیے؟ ہمارے قانون میں بھائی موجود ہے، اگر میں کسی آدمی کی ماں کو گالی دوں اس کے سامنے، اس کے ہاتھ کو جا کے میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں، قانون کہتا ہے پراووکیٹ کس نے کیا ہے۔ اگر مقتول نے پراووکیٹ کیا ہے کسی کو تو وہ کہتے ہیں اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، اس نے مارا ہے، کیونکہ ہم ہر آدمی کے جذبات اپنے اپنے ہیں بھائی۔